اسد کوئی برا انسان نہیں، ذہین تھا، محنتی تھا، لیکن اس کے اندر ایک ایٹم بم چھپا ہوا تھا اور وہ تھے اس کے بے قابو جذبات۔ کسی چیز میں کامیاب ہو جائے تو سارا دن خوش رہے، خوشی میں آئندہ آنے والے دنوں کو ہی بھول جائے، دعوتوں میں بیگم پر خوب خرچہ کرے، دوستوں کے ساتھ پیسہ اڑائے، اور کبھی چھوٹی سی بات کو دل پر لے لے تو لمبے عرصے تک غمزدہ رہے، اداسی اور مایوسی میں چلا جائے۔ ایک دن معمولی سی بات پر اپنے ابا سے بحث کر لی اور وہ کچھ کہہ دیا جو ایک بیٹے کو کبھی اپنے والد سے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ اب جب ہوش آیا تو پچھتاوے کی آگ میں جلتا ہوا پریشان اپنے محلے کی مسجد کے امام صاحب کے پاس جا پہنچا۔ اسد کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے تڑپ کر پوچھا، امام صاحب میرے اندر ایک طوفان کیوں ہے؟ میں کبھی اتنا ہنستا ہوں کہ خدا یاد ہی نہیں رہتا، اور کبھی اتنا رونا آتا ہے جیسے زندگی ختم ہو گئی۔ کیا جذبات انسان کو بزدل اور کمزور کر دیتے ہیں؟ امام صاحب اس کا مسئلہ سمجھ گئے اور اسے اپنے ساتھ شہر کے باہر ایک کھلے میدان میں لے گئے جہاں کچھ وحشی گھوڑے دوڑ رہے تھے۔ انہوں نے کہا، اسد یہ گھوڑے نا تمہارے جذبات ہیں، یہ طاقتور ہیں، خوبصورت ہیں، لیکن اگر یہ بے لگام ہو جائیں تو سوار کو پٹک کر اس کی ہڈیاں توڑ دیتے ہیں۔ اسد نے کہا، لیکن ہم تو انہیں لگامیں ڈال کر قابو کر سکتے ہیں۔ امام صاحب مسکرائے اور ایک ایسا جملہ کہا جو آپ کے لیے میرے لیے بھی بہت سبق آموز ہے۔ بیٹے، اگر لگام کو بہت زیادہ کھینچو گے نا تو گھوڑا مرجھا جائے گا، وہ چلنا ہی چھوڑ دے گا۔ جذبات کو دبا دینا انسان کو زندہ لاش بنا دیتا اور انہیں کھلا چھوڑ دینا بھی نقصان دہ ہوتا ہے۔ دوستو، یہ صرف اسد کی کہانی نہیں۔ آج کل بہت سے لوگ خوشی میں اندھے ہو جاتے ہیں اور کبھی چھوٹی چھوٹی بات پر ان کا پارا ہائی ہو جاتا ہے، یا اچانک اس اداسی کی ایسی لہر آتی ہے کہ گھنٹوں پرسکون ہو ہی نہیں پاتے۔ معاشرہ اسے بدتمیزی، نخرے، پاگل پن، نہ جانے کیا کیا کہتا ہے، لیکن سچ تو یہ ہے، ایموشنل ڈس ریگولیشن یعنی جذبات کا بے ضابطہ ہونا، یہ محض ایک کمزوری نہیں بلکہ اعصاب کی پکار ہے کہ وہ تھک گئے ہیں۔ خاص طور پر ہمارے پاکستانی معاشرے میں جہاں مرد کو بچپن سے سکھایا جاتا ہے کہ مرد روتے نہیں، وہاں جذبات کا دباؤ ایک آتش فشاں بن کر پھٹتا ہے۔ یاد رکھیے، جذبات کو دبا لینا بہادری نہیں بلکہ اپنے ہی خلاف ایک ایسی جنگ میں ہے جس میں ہار بالآخر آپ ہی کی ہوگی۔ جب انسان مسلسل اسٹریس اور تناؤ میں ہوتا ہے، برن آؤٹ کا شکار رہتا ہے، تو اس کا دماغ منفی جذبات کو بڑھا کر دکھانے لگتا ہے۔ ہمارے یہاں بڑھتی ہوئی مہنگائی، بے روزگاری، سوشل میڈیا پر دوسروں سے موازنہ کرنا ہمیں ایک ایسے مقام پر لا کھڑا کرتا ہے کہ جہاں ہماری خود اعتمادی ختم ہو کر رہ جاتی ہے۔ ہم دوسروں سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں سمجھیں، لیکن ہم خود اپنے جذبات سے ناواقف ہوتے ہیں۔ جب ہم اپنا بوجھ دوسروں پر ڈالتے ہیں یا فیصلے کرنے میں دوسروں کے محتاج ہو جاتے ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمارا جذباتی مدافعتی نظام کمزور پڑ چکا ہے، اور اس کا اثر صرف ذہن پہ نہیں پڑتا بلکہ بلڈ پریشر اور دل کی بیماریوں کی صورت میں پورے بدن کو کمزور کرتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ان لوگوں کی تعریف فرمائی جو اپنے جذبات پر قابو پا لیتے ہیں۔ سورۃ الشورى آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب ان لوگوں کو غصہ آتا ہے نا تو وہ معاف کرتے۔ غور کیجیے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ انہیں غصہ آتا ہی نہیں بلکہ فرمایا کہ وہ غصے کی حالت میں رد عمل کو کنٹرول کرتے ہیں۔ یہی وہ نقطہ ہے جسے آج کی تھراپی میں ایموشنل کنٹرول کہا جاتا ہے۔ جب آپ اللہ پر توکل کرتے ہیں تو آپ کے اعصاب کو وہ سکون ملتا ہے جو کسی دوا میں نہیں ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جذبات کی مضبوطی کا وہ معیار مقرر کیا جو کمال کا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس الشدید بالسرعہ، طاقتور وہ نہیں کہ جو سامنے والے کو پچھاڑ دے، گرا دے، انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو پا لے۔ سیلف اویئرنیس، اپنے جذبات کو سمجھنا اپنے نفس پر قابو پانے کے لیے پہلا قدم اور پہلی سیڑھی ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو غصے کے وقت تھام لیتے ہیں نا تو صرف آپ اپنے آپ کو گناہ سے نہیں بچاتے بلکہ اپنے جسم میں ایک آکسی ٹاکسن نامی ہارمون کو ایکٹیو کر لیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہم اپنے جذبات کو قابو کیسے کریں؟ اس میں پہلا قدم، آپ 7 اور 11 کی سانس لینے کا نسخہ اپنائیں۔ جب غصہ آئے تو 7 سیکنڈ سانس اندر لیں،
11 सेकंड बाहर निकालें। कुछ मर्तबा ये करें, आप देखिए आपको रिजल्ट मिलेगा। दूसरा, अपने जज्बात को लिखें। जज्बात में आकर कोई भी कदम उठाने से पहले आप लिखें। कलम कभी कभार वो कह देता है जो जबान नहीं कह पाती। और तीसरा कदम, अल्लाह से ताल्लुक जोड़ें। नमाज, रोजा, तिलावत, इसको महज एक रस्म ना समझें, ये खुदा का अता करदा तोहफा है जो एक इलाज है। मेरे भाइयों, अपने जज्बात की वजह से खुद को कसूरवार मत ठहराइए। मदद मांगना कमजोरी नहीं है, ये तो शिफा की तरफ उठने वाला पहला कदम है। खुद पुरसुकून हो, दूसरों को सुकून देने का जरिया बने। और इसके लिए अपने नफ्स पर कंट्रोल, अपनी कैफियत को समझना और उन कैफियत पर गालिब आना, इसकी कैपेबिलिटी अपने अंदर पैदा कीजिए। अल्लाह पाक मुझे और आपको नफ्स पर काबू पाने वाला बनाए, हमारे जज्बात को हम पर हावी होने से बचाए, हमें अपने जज्बात पर गालिब आने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।